والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناءك قبل فقرك وحياتك قبل موتك أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وزاں میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنون وزاں میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنون یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود قاطع ملت و تاریخ ایمان ہم ہیں قاطع ملت و تاریخ ایمان ہم ہیں بانی کسب و ریا رونق عصیاں ہم ہیں بحر عصیاں کے لیے باعث طوفاں ہم ہیں جس سے شیطان بھی گھبرا جائے وہ انسان ہم ہیں پھر بھی فخر سے کہتے ہیں کہ مسلمان ہم ہیں سامعین مکرم نوجوان دوستوں بزرگان دین زندگی اللہ رب العزت کا ایک قیمتی تحفہ ہے اگر اس زندگی کا صحیح اور درست استعمال ہوا تو دنیا کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بنے گی اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت والجلال فتح سے ہم کنار فرمائیں گے لیکن اگر اس زندگی کا غلط اور ناجائز استعمال ہوا تو دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی دردناک اور کربناک عذاب کے اندر ہم مبتلا ہو جائیں گے اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے یہ زندگی اور زندگی کے قیمتی لمحات زندگی کے قیمتی اوقات اور زندگی کے قیمتی ایام جو عطا فرمائے ہیں ان کا صحیح اور درست استعمال ہو میں نے ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے یہ ارشاد فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون کیا تم یہ خیال اور گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار بنا دیا وانکم الینا لا ترجعون اور تم اللہ کے پاس لوٹ کر نہیں جاؤ گے اگر تم یہ گمان کرتے ہو تو یہ ہمارا گمان غلط گمان ہے غلط خیال ہے اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بیکار اور عبث بنا کر نہیں بھیجا اور ہم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے وہاں حساب و کتاب ہوگا وہاں زندگی کے ایک ایک عمل کے بارے میں حساب ہوگا وہاں زندگی کے ایک ایک فعل کے بارے میں حساب ہوگا وہاں زندگی کے ایک ایک کام کے بارے میں حساب ہوگا اس لیے ہم زندگی گزاریں تو ایسی گزاریں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کے سامنے
ذلت و رسوائی کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑے، ایسی زندگی گزار کر ہم جائیں، رب چاہیے زندگی گزاریں اور اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضی کے آگے قربان کر دیں، اللہ کی مرضی کے آگے دبا دیں، اپنی خواہشات کا خود کر دیں اللہ کی مرضی کے آگے، کہ میری خواہش کوئی خواہش نہیں ہے، میری مرضی کوئی مرضی نہیں ہے۔ اگر میں اپنی زندگی کے اندر کسی کی مرضی اور کسی کی خواہش کو پورا کروں گا تو وہ اللہ رب العزت کی مرضی ہوگی۔ جس کام سے اللہ راضی ہوں گے، جس کام سے اللہ خوش ہوں گے، میں وہ کام کروں گا، وہ عمل کروں گا، اور جس کام سے، جس عمل سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، میرے نبی مجھ سے ناراض ہوں گے، وہ کام میں نہیں کروں گا۔ زندگی کے ایک عمل کے بارے میں کل قیامت کے دن ہمیں حساب دینا ہے۔ آج دسمبر کی 30 تاریخ ہے اور کل 31 یعنی 31 تاریخ، اس کے بعد سال نو یعنی نئے سال کا آغاز ہوگا۔ سن عیسوی کے حساب سے 2023 کی شروعات ہوگی۔ نئے سال کے موقع پر ہمارے اس معاشرے کے اندر غیر مسلموں کی، یہود و نصارہ کی اور عیسائیوں کی جو روش ہے، اس روش کو ہم اپنا رہے ہیں۔ نئے سال کے آغاز کے موقع پر آپ نوجوانوں کو دیکھ لیجئے کہ کیا کیا لغویات اور بیکار مصروفیات اور ایسی بدعات اور خرافات کے اندر اپنے آپ کو مشغول اور مصروف رکھتے ہیں۔ کہیں پر آتش بازیاں ہو رہی ہیں اور کہیں پر نئے سال کے آغاز کے موقع پر پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، اور کہیں پر نئے سال کے آغاز کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں، اور کہیں پر نئے سال کے آغاز کے موقع پر کیک کاٹے جا رہے ہیں، اور کہیں پر نئے سال کے آغاز کی خوشی میں ناچ گانوں کی محفلیں لگائی جا رہی ہیں، اور ناچنے اور گانے والیوں کو بلوا کر ان کے ساتھ ناچا جا رہا ہے، اور کہ حد سے گزر جاتے ہیں۔ جو حدود شریعت نے متعین کیے ہیں، ان حدود سے اپنے قدموں کو پھیلا کر گزر جاتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دیتے ہیں، اور ایسے کام کیے جا رہے ہیں جس سے انسانیت بھی شرمسار ہو جائے۔ لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاط، لڑکے اور لڑکیوں کا ایک دوسرے سے ملنا اور جلنا، زبان بھی کانپتی ہے ان واقعات کو اور ان حرکات کو بیان کرنے سے، جو حرکات آج نئے سال کے آغاز کے موقع پر ہو رہی ہیں۔ ہم دیکھیں پوری اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہجری سال کا آغاز جو ہوا، نبی علیہ السلام نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، اس موقع سے ہجری سال کا آغاز ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر یہ متعین کیا گیا کہ ہجری سال کا آغاز اس موقع سے کیا جائے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، تو اس زمانے سے لے کر اب تک 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اور پتہ نہیں کتنے نئے سال آ چکے ہیں اور آنے والے ہیں۔ 1444 یہ چل رہا ہے، 1445 آ رہا ہے، تو 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا، اور ہر مرتبہ نیا سال آتا ہے۔ لیکن کیا ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے، ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا ہماری شریعت، کیا ہمارا مذہب ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا حضرات صحابہ نے نئے سال کے موقع پر اس طرح آتش بازیاں کی؟
کہ حضرات صحابہ نے نئے سال کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی، کہ صحابہ نے نعوذ باللہ، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء کرام نے، علماء کرام نے، مشائخ عظام نے، کہ نئے سال کے آغاز کے موقع پر یہ سب لغویات کے اندر وہ لوگ مبتلا رہے۔ کیا اس بات کی اجازت ہے، کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ نئے سال کے آغاز کے موقع پر یہ سب بیکار لغویات اور مشغولیات کے اندر ہم اپنے آپ کو مصروف رکھیں؟ تو پوری اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی صحابی نے نئے سال کے آغاز کے موقع پر ان لغویات کو نہیں اپنایا، کسی تابعی نے نئے سال کے آغاز کے موقع پر ان بیکار مصروفیات کے اندر نہیں پڑے، اور کوئی تبع تابعی ان بیکار مصروفیات کو انہوں نے نہیں اپنایا۔ یہ آج کل کے نوجوان ہیں جنہوں نے یہود اور نصارہ کی دیکھا دیکھی اور ان کے طرز کو اپنایا اور ان کی تہذیب کو، ان کے کلچر کو اپنے اندر لایا اور لانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ جو یہود کا طریقہ ہے آج وہ طریقہ ہمارا ہو چکا ہے، جو عیسائیوں کا طرز ہے وہ طرز آج ہمارے نوجوان اپنا رہے۔ جو یہودیوں اور عیسائیوں کا کلچر تھا آج کا نوجوان اس کلچر کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک تعلق نہیں ہے مذہب اسلام سے۔ نئے سال کے آغاز کے موقع پر آتش بازیوں کا اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینے کا اور کیک کاٹنے کا اور ناشتاوں کی محفلوں کو سجانے کا، اور ریائیت، ننگاپن اور فحاشی اور مستیوں کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، آپ سب واقف ہیں، آپ سب اس سے باخبر ہیں۔ کوئی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے، ہم سب اس سے واقف ہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ نئے سال کا موقع، یہ موقع تو عبرت کا مقام ہوتا ہے، یہ احتساب کا وقت ہوتا ہے، یہ اپنی زندگی کو ٹٹولنے کا وقت ہوتا ہے، یہ اپنی زندگی کے اندر جھانکنے کا وقت ہوتا ہے، یہ غور و فکر کا مقام ہوتا ہے۔ یہ خوشی کا موقع نہیں ہے کہ ہم خوشیاں منائیں اور آتش بازیاں کریں۔ احتساب کا موقع ہے کہ میری زندگی کی جو عمر تھی اس کے اندر سے 1 سال کم ہو گیا، میں موت سے قریب ہو گیا اور موت مجھ سے قریب ہو گئی، میں قبر سے قریب ہو گیا اور قبر مجھ سے قریب ہو گئی۔ اب میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے، میں قبر سے اور موت سے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ تو جب میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا تو مجھے احتساب کی ضرورت ہے، غور کرنے کا مقام ہے اور غور کرنے کا موقع ہے اور سوچنے کا موقع ہے کہ خوشی منانے کا موقع ہے۔ جب میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، زندگی کی مثال اس برف کی سیل کی طرح ہے کہ اگر جس طرح برف کی سیل باہر پڑی ہو، اگر آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ پگھلتی جائے گی۔ اسی طرح یہ زندگی جو اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں دے رکھی ہے، اگر ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو یہ زندگی میں دھیرے دھیرے موت کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ کس لیے ہم خوشیاں منا رہے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ یہ خوشی منانے کا موقع نہیں ہے بلکہ احتساب کرنے کا وقت ہے کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، یہ جو 2022 تھا یہ میری زندگی سے چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ اس پورے سال کے اندر ہم غور کریں، اپنی زندگی کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ حقوق اللہ کو میں نے کتنا ادا کیا۔ پورے 1 سال کے اندر میں نے نمازوں کا کتنا اہتمام کیا۔ 2022 سے پہلے جو 2021 تھا اس کے اندر فجر کی نماز مجھ سے چھوٹ رہی تھی، تو 2022 جو سال گزرنے والا ہے اس کے اندر کیا میں نے فجر کی نماز کی پابندی کی؟ بعض لوگ وہ ہوں گے جو 1 سال پہلے صرف جمعہ میں آنے والے تھے، وہ احتساب کریں، اپنی زندگی کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کیا میری نمازوں کے اندر اضافہ ہوا۔ میں گزشتہ سال صرف جمعہ کے موقع پر نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتا تھا، تو کیا 2022 کے اندر کچھ اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا؟ زندگی کو ٹٹولنے کا موقع ہے، احتساب کرنے کا موقع ہے، کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے کہ ناچ گانوں کی محفلیں سجائی جائیں، پٹاخے پھوڑے جائیں، آتش بازیاں کی جائیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی جائیں اور کیک کاٹے جائیں اور خوشیاں منائی جائیں۔ نہیں، یہ خوشی منانے کا موقع نہیں ہے بلکہ غم منانے کا موقع ہے۔ حقوق العباد کے تعلق سے ہم نے حقوق العباد کو
کتنا ادا کیا ہے، کتنے نمازوں کا اہتمام کیا، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کیا کہ نہیں کیا؟ اگر 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کیا تو با جماعت کیا کہ نہیں کیا؟ با جماعت مسجد کے اندر آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ یہ احتساب کا موقع ہے۔ دیکھیں اپنی زندگی کے اندر جھانک کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بجماعت نماز کے سلسلے میں ایک حدیث میں آپ کو سنا دو، جو کہ جب ذکر چھڑ چکا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کے سامنے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ جو لوگ بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی وجہ کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، اپنے گھروں کے اندر پڑھ لیتے بغیر کسی عذر اور وجہ کے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں نوجوانوں سے کہوں کہ وہ جنگل میں جا کر لکڑیاں اکٹھا کرے، پھر ان لکڑیوں کو لے جا کر گھروں کے اندر داخل کرو، لگاؤ، آگ لگاؤ گھروں کے اندر، ان گھروں کو جلا کر خاکستر کر دو اور ان گھروں کے اندر آگ لگا دو جن گھروں کے اندر لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ کتنی سخت وعید بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ احتساب کا موقع ہے، یہ اپنی زندگی کے اندر جھانک کر زندگی کو ٹٹولنے کا موقع ہے کہ میں نے کتنے حقوق العباد ادا کیے۔ میں نے تو صرف نماز کی مثال آپ کے سامنے دی، ورنہ روزہ، ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، لیکن گزشتہ جو رمضان گزر چکا، آیا میں نے پورے روزے رکھے کہ نہیں رکھے؟ احتساب کا موقع ہے۔ یا پھر مجھ سے کچھ روزے چھوڑ گئے، اگر چھوڑ گئے تو اب ہم یہ عہد کریں، یہ تہیہ کریں اس نئے سال کے موقع پر کہ اب جو رمضان آنے والا ہے، گزشتہ رمضان کے اندر روزے چھوڑ گئے تھے تو چھوڑ گئے، ہم اس کی قضا ضرور کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ آئندہ سال جب رمضان آئے گا تو میں پورے روزے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ عہد کریں، یہ تہیہ کریں۔ پھر اسی طریقے سے زکوٰۃ، گزشتہ سال ہم پر زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، ہم نے زکوٰۃ نکالی کہ نہیں نکالی؟ احتساب کا موقع ہے، اپنی زندگی کے اندر جھانک کر دیکھنے کا موقع ہے۔ اگر نہیں نکالی تو پھر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم یہ عہد کریں، یہ تہیہ کریں کہ اب یہ نیا سال آنے والا ہے، اس نئے سال کے موقع پر جو گزشتہ زکوٰۃ مجھ پر واجب تھی، فرض تھی، اس زکوٰۃ کو بھی میں نکالوں گا، ادا کروں گا، اور آئندہ سال اگر مجھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، فرض ہوگی، تو اس زکوٰۃ کو بھی نکالنے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ ہوتا ہے احتساب کا۔ اور اسی طرح میں صاحب استطاعت تھا، مجھ پر حج فرض تھا، تو میں نے حج ادا کیا کہ نہیں کیا؟ میں نے کوشش کی کہ نہیں کی؟ بہت سارے احباب ہیں جن پر حج فرض ہو چکا ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن لسٹ اور فہرست کے اندر ان کا نام نہیں آتا، تو ضرور ان کو ثواب دیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے کوشش تو کی لیکن نام نہیں آیا۔ لیکن بہت سارے احباب وہ ہیں کہ جن پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن انہوں نے کوشش تک بھی نہیں کی، انہوں نے یہ سوچا کہ ابھی تو بہت سارے کام باقی ہیں، ابھی تو گھر بنانا بھی ہے، ابھی تو بچوں کی شادی بھی کرنا ہے، اور ابھی تو فلاں کام باقی ہے، فلاں کام باقی ہے، جب سارے کاموں کو نمٹا لوں گا اور جب سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا تب حج پر جاؤں گا۔ حج ادا کرنے کا جو لطف ہے وہ اسی وقت ہے جب کہ ہاتھوں اور پیروں میں خوب طاقت و قوت ہو، تب دیکھیے کیا مزہ آتا ہے، کیا لطف آتا ہے حج کرنے میں اور حج کے ارکان ادا کرنے میں۔ لیکن جب پیروں کے اندر طاقت نہ ہو، قوت نہ ہو، اور آپ کو ویل چیئر پر بٹھا کر حج کے ارکان ادا کیے جا رہے ہو، تو پھر کیا لطف آئے گا؟ اس لیے اور کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب تک میں ان کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا اس کے بعد ادا کروں گا، حج کے لیے جاؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ تمام کاموں سے فارغ ہونے تک زندہ رہیں گے۔ کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی یقین ہے؟ گارنٹی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم پر حج فرض ہو چکا ہے، صاحب استطاعت ہے ہم، تو حج پر ضرور جاؤ، حج ادا کر کے آئے۔ تو یہ احتساب کا موقع ہے کہ پچھلے اس سال کا گزر جانا اور نئے سال کا آنا۔ ہم سب اپنی زندگی کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ حقوق العباد کو میں نے کتنا ادا کیا ہے۔ نماز کی میں نے مثال دی، نمازوں کی کتنی پابندی کی ہم نے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کی کہ نہیں کی؟ اگر کوئی نماز مجھ سے چھوٹ گئی تو پھر آئندہ سال پورے نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا تہیہ کرے اور عہد کرے۔ اسی طرح روزے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح رمضان کے روزے ہیں، اور اسی طرح حج ہے۔ یہ تو حقوق اللہ۔ اور حقوق العباد کے اندر والدین کی خدمت،
حقوق العباد کے اندر بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک، حقوق العباد کے اندر شوہر کا مقام اور مرتبہ عورتوں کے لیے اور عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا شوہروں کے لیے. اسی طرح حقوق العباد کے اندر اپنے اولاد کی اچھی اور صحیح تربیت کرنا، حقوق العباد کے اندر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حقوق العباد کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، حقوق العباد کے اندر کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا، حقوق العباد کے اندر کسی کو گالی نہیں دینا، حقوق العباد کے اندر کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا، حقوق العباد کے اندر کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، اور حقوق العباد کے اندر کسی پر ناحق ظلم نہیں کرنا، حقوق العباد کے اندر کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہیں کرنا، حقوق العباد کے اندر یہ سب چیزیں داخل ہیں. تو ہم اپنی زندگی کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ یہ جو 1 سال گزرا ہے، اس 1 سال کے اندر میں نے حقوق العباد کا کتنا اہتمام کیا ہے، میں نے اپنے کتنے بھائیوں کو خوش کیا ہے اپنے عمل سے، اور کتنے لوگوں کو اپنے عمل سے اپنی زبان کے ذریعے سے ناراض کیا ہے. زندگی کا احتساب کا موقع ہے، جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے عمل سے اور ہمارے زبان سے، زبان کا مطلب زبان کے ذریعے سے جو نکلنے والے الفاظ ہیں، زبان کے ذریعے سے نکلنے والے جو کلمات ہیں، زبان کے ذریعے سے نکلنے والے جو جملے ہیں، ان جملوں سے، ان کلمات سے کتنے لوگوں کے دل دکھے ہیں اور کتنے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے. ہمیں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے. والدین کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اولاد کی تربیت کی کہ نہیں کی؟ اولاد کے لیے وقت نکالا کہ نہیں نکالا؟ اگر نہیں نکالا، والدین کی خدمت نہیں کی، تو پھر اس نئے سال کے موقع پر یہ تہیہ کرے اور اللہ سے دعا کرے، اے اللہ آپ مجھے توفیق عطا فرمائیے. یہ سال گزر گیا سو گزر گیا، اس کے اندر جو کوتاہیاں ہوئی ہیں حقوق العباد کے تعلق سے، اے اللہ آپ مجھے ہمت عطا فرمائیے تاکہ میں حقوق العباد کو صحیح طور پر ادا کرنے والا بن جاؤں. آج ہمارے پاس حقوق اللہ ہی سب کچھ ہے، حقوق العباد کی کسی کو فکر نہیں ہے. کاش کے موقع ہوتا، وقت ہوتا، ایک حدیث میں آپ کے سامنے سناؤں. آج ہمیں حقوق اللہ کی بڑی فکر ہے. ماشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، سر پر ٹوپی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، کرتا پائجامہ ہے، اور بظاہر لوگوں کے سامنے اللہ والے بنے ہوئے. اللہ تعالی، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں کون ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پسندیدہ آدمی کون ہے اللہ کی نگاہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ آدمی جو ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو، وانا خیرکم لأہلی، اس لیے کہ میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز پڑھنا سب کچھ ہے، حقوق العباد کے اندر کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو ہونے دو. ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرات صحابہ سے پوچھا اللہ کے نبی نے کہ میری امت کا مفلس کون شخص ہے؟ حضرات صحابہ نے کہا جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن بہت ساری عبادتوں کے ساتھ آئے گا، نمازوں کے ساتھ آئے گا، یعنی اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوگی، روزوں کے ساتھ آئے گا، مکمل روزے رکھے ہوں گے رمضان کے پورے اور ہر سال کے، اور اسی طرح بہت ساری عبادتیں اس نے کی ہوں گی، زکات بھی دی ہوں گی، حج بھی کیے ہوں گے، عمرے بھی کیے ہوں گے، صدقہ و خیرات بھی کیا ہوگا، لیکن اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی پر ناحق ظلم کیا ہوگا، یعنی حقوق العباد کے اندر کمی اور کوتاہی کی ہوگی. اللہ رب العزت والجلال فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کی جو نیکیاں ہیں نا، نمازوں کی، روزوں کی، زکات کی، حج کی، یہ ساری نیکیاں دوسروں کے نام اعمال میں ڈال دو، نکال دو. کیا فائدہ؟ وہ ساری نیکیاں ہمارے نام اعمال سے نکال کر، جس پر ہم نے ظلم کیا ہے، جس کو گالی دی ہے اور جس کے دل کو ہم نے ٹھیس پہنچائی ہے، ہمارے نام اعمال سے نکال کر وہ نیکیاں دوسروں کے نام اعمال میں ڈال دی جائے گی. ایک لمبی قطار ہوگی، لمبی لائن لگی ہوگی. ایک شخص آئے گا، اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دو. دوسرا شخص آئے گا، کہے گا اللہ اس نے مجھے ناحق گالی دی، اللہ فرمائے گے اس کے نام اعمال میں جو نیکیاں نکال دو اور اس کے نام اعمال میں ڈال دو. روزوں کا ثواب ڈال دیا جائے گا، نمازوں کا ثواب ڈال دیا جائے گا.
اور اسی طرح حج اور روزوں اور صدقہ و خیرات ہر چیز کا ثواب ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ اب اس کے نامہ اعمال میں صرف گناہ باقی رہیں گے، نیکیاں نہیں رہیں گی۔ پھر بھی لوگ باقی رہیں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ ان لوگوں کے نامہ اعمال میں جو گناہ ہیں وہ سارے گناہ ان کے نامہ اعمال سے نکال کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو، چنانچہ ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالتے جائیں گے۔ اب کیا رہ گیا؟ نہ نمازوں کا ثواب رہا، نہ ہی روزوں کا ثواب رہا، کچھ نہیں رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ جہاں ہم حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں، یعنی نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، روزے رکھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن حقوق العباد کی بھی پابندی ضروری ہے۔ یاد رکھیے، نمازوں میں کوتاہی ہو گئی، ہم نے اللہ کے سامنے توبہ کی، استغفار کیا، اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن اگر حقوق العباد کے اندر کمی ہو گئی، اللہ اس وقت تک معاف نہیں فرماتے جب تک اس شخص سے معافی نہ مانگ لی جائے جس کے حق کو ہم نے دبایا ہے اور جس کے دل کو ہم نے دکھایا ہے۔ اس لیے یہ احتساب کا وقت ہے اور اپنی زندگی کے اندر جھانک کر دیکھنے کا وقت ہے۔ تو نیو ایئر سیلیبریشن کے نام سے یہ سب خرافات اور بدعات آج کل ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ سب ذہن میں رکھیں اس موقع پر، بالخصوص ہمارے نوجوان، اس لیے کہ نوجوان ان سارے خرافات کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، جب آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ اسلام کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ سب چیزیں جو نئے سال کے موقع پر ہو رہی ہیں یہ اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، اللہ کے غصے کو دعوت دینے والی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غصہ ہم پر برس جائے اور ہم ہلاک و برباد ہو جائیں۔ اس لیے جب ہم تک یہ بات پہنچ چکی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے نوجوان ساتھی اس موقع پر اب تک نہیں پہنچے ہیں، ہم اپنے نوجوان ساتھیوں تک اس بات کو پہنچائیں کہ دیکھو بھائی، نئے سال کے موقع پر یہ جو خرافات ہو رہی ہیں، امام صاحب نے یہ کہا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اسلام سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں بھی اس سے بچوں گا، میں بھی اس سے پرہیز کروں گا، تم بھی اس سے بچو، تم بھی اس سے پرہیز کرو۔ تو ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو، شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو۔ جب بڑھاپا آئے گا نا تو پھر جوانی کے وہ ایام اور لمحات یاد آئیں گے اور آدمی کبھی افسوس کرتا رہے گا اور افسوس کرے گا کہ کاش میں جوانی کے اندر اللہ کو خوب راضی کر لیا ہوتا، کاش جوانی کے اندر میں نے خوب نمازوں کا اہتمام کر لیا ہوتا، کاش جوانی کے اندر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اور کام میں کر لیا ہوتا۔ تو آج میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا، آج میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میں جاتا اور کسی غریب کی مدد کر دیتا، آج میرے اندر وہ طاقت اور سکت نہیں ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے والے بہت سارے کام کرتا۔ تو بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو، اس لیے کہ جب جوانی جاتی ہے تو پھر واپس لوٹ کر نہیں آتی۔ دوسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وصحتک قبل سقمک، کہ بیماری سے پہلے صحت اور تندرستی کو غنیمت جان لو، اس لیے کہ جب آدمی بیمار پڑتا ہے تو صحت اور تندرستی کے زمانے میں جو کام کر سکتا ہے وہ بیماری کے زمانے میں اور بیماری کے ایام میں نہیں کر سکتا۔ اور تیسری چیز نبی نے فرمایا وغناک قبل فقرک، اپنی غربت اور فقر سے پہلے اپنی مالداری کو غنیمت جان لو اور اللہ کے راستے میں کچھ مال ضرور دے دیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ فقر کا زمانہ آ جائے اور ہم پر فقر آ جائے پھر ہم چاہ کر بھی اللہ کے راستے میں کچھ خرچ نہیں کر سکتے۔ موقع ہے اگر کہیں مسجد کی تعمیری کام ہو رہا ہے خرچ کر ڈالو، کہیں مدرسے کے اندر کچھ بچے پڑھ رہے ہیں اور ان کی کفالت کی ذمہ داری لینا ہے، کفالت کی ذمہ داری لے ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو پیسہ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے یہ پیسہ چلا جائے اور پھر غربت کا زمانہ آ جائے۔ اور چوتھی چیز نبی نے فرمایا وہ فراغت قبل شغلک، کہ اپنی فراغت کو غنیمت جان لو مشغولیت سے پہلے، اس لیے کہ جب آدمی مشغول ہو جاتا ہے نا پھر چاہ کر بھی آدمی کو خالی وقت نہیں ملتا کام کرنے کے لیے۔ اور آخری چیز وحیاتک قبل موتک، اپنے موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لو، اس لیے کہ جب موت آئے گی تو پھر رکے گی نہیں، پھر اس کے بعد ہم موت کے فرشتے کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑا کر اگر مانگ لیں گے اللہ سے